السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو $83 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ نیو یارک کی جیوری نے یہ فیصلہ حد تک عزت کے مقدمے میں سنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مصنف جین کیورول کو $83 ملین دینا ہوں گے، جن کے خلاف ٹرمپ نے سرعام جھوٹا کہا تھا اور ان کی توہین کی تھی۔ سابق صدر نے حد تک عزت سے متعلق جیوری کے فیصلے کو مضائقہ خیز قرار دیا۔ جین کیورول نے الزام لگایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990 کی دہائی میں ان پر جنسی حملہ کیا تھا۔ جیوری نے یہ فیصلہ 3 گھنٹے سے بھی کم غور و خوض کے بعد سنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حد تک عزت کیس میں جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے سرفہرست صدارتی امیدوار ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے جرائم کے حوالے سے جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں دی گئی درخواست پر عدالت کے فیصلے پر عالمی سطح پر غیر معمولی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں اپنی جنگ میں نسل کشی کے لیے براہ راست اکسانے کی روک تھام اور سزا دینے کے لیے اقدامات کریں۔ العربیہ کے مطابق عدالت نے کہا کہ ریاست اسرائیل کو نسل کشی کنونشن کے آرٹیکل 2 کے دائرہ کار میں تمام کارروائیوں کو روکنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ 17 ججوں پر مشتمل ICJ پینل کی ایک بڑی اکثریت نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو روکنے کی ہدایت کے علاوہ جنوبی افریقہ کی درخواستوں میں سے زیادہ تر پر فوری اقدامات کے حق میں ووٹ دیا۔ عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی ایسی کارروائی سے باز رہیں جو نسل کشی کنونشن کے اصولوں کے تحت آتی ہو، ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی افواج غزہ میں نسل کشی کی کوئی کارروائی نہ کریں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ایک اہم یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی ریاست قانون سے بالاتر نہیں۔ جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ آج کا دن بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلہ کن فتح اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کے حصول میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر انصاف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آنجہانی صدر نیلسن منڈیلا اپنی قبر میں مسکرا رہے ہوں گے کیونکہ وہ نسل کشی کنونشن کے محافظ تھے۔ حماس کے ایک رہنما نے زور دے کر کہا بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے جو اسرائیل کو تنہا کرنے اور غزہ میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے تل ابیب کے خلاف دائر نسل کشی کے مقدمے میں عبوری حکم امتناعی کے فیصلے نے اسرائیل کے لیے سزا سے فرار کا عمل ختم کر دیا ہے۔ اشتیا نے عدالت کے فیصلے کے حوالے سے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب سزا سے اسرائیل کے فرار کا خاتمہ ہے اور اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو یہ امداد ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف سے توقع کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی میں ہو رہے ظلم و بربریت اور اس کے سانحے کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کو مجرم کے کٹہرے میں لانے کی اہمیت پر زور دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں انسانی بحران کا ذمہ دار ہے۔ وزیراعظم فلسطین نے عالمی برادری سے غزہ کی پٹی میں فوری انسانی امداد کے داخلے کے حوالے سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے حوالے سے موقع پر جمہوریہ جنوبی افریقہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جنوبی افریقہ نے پیشے وارانہ طور پر اسرائیل کو فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کے جواز میں عدالت میں گھسیٹا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا مطالبہ کرنے والوں کو روکنے اور سزا دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش منفی حالات زندگی کو ختم کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں جس سے بنیادی خدمات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ عالمی عدالت انصاف کے عبوری احکامات پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کی جانب سے رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس وقت بڑی جنگ میں مصروف ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ عالمی قوانین کے تحت اسرائیل کا دفاع جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ منظور کرنا نہ مٹنے والا سیاہ دھبا ہے۔ وزرا کہ عالمی عدالت انصاف ICJ نے فلسطینیوں کی نسل کشی کیس میں جنوبی افریقہ کے عائد کردہ الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیل کو عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فورسز نسل کشی کے اقدامات کو فوری طور پر روک دیں۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 183 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق النصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی رواق سمیت کم از کم 11 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر، العامل اور الخیر اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔
عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے سربراہ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے آب دیدہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گورننگ باڈی سے خطاب میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے حقیقی حل کا مطالبہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 25,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خوراک کی قلت سے الگ ہے۔ اس صورتحال نے غزہ کو جہنم بنا دیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل، جن کا پورا بچپن جنگ میں گزرا تھا اور ان کے اپنے بچے ایتھوپیا کی 1998 سے 2000 کی ایریٹریا کے ساتھ سرحدی جنگ میں بمباری کے دوران ایک بنکر میں چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے، غزہ پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا خیر مقدم کرتے ہوئے حمایت کی ہے۔ اس امر کا اعلان حماس نے ایک بیان میں کہا۔ بیان میں حماس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل سے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے اور اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ العربیہ کے مطابق حماس کے ایک سینئر رہنما سمیع ابو زہری عدالت انصاف کے فیصلے کے بارے میں بین الاقوامی خبر رساں ادارے ریوٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کو بے نقاب کرنے اور اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قابض اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ واضح کہ جنوبی افریقہ نے ماہ دسمبر کے اواخر میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی سے روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حوثی گروپ کی حمایت کرنے والے ہزاروں یمنی شہریوں نے گزشتہ روز فلسطینیوں کی حمایت میں زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے حوثی حکام پر عائد پابندیوں کو مسترد کر دیا اور شمالی یمن پر فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ یمنی مظاہرین نے فلسطین اور یمن کے جھنڈے لہرائے اور حوثی رہنماؤں کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ ایک مظاہرین حاتم نے کہا کہ ہم سب غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے دکھ بانٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ ہماری شرکت یقینی طور پر فلسطین کے مسائل اور غزہ میں ہمارے بھائیوں کے بارے میں ہمارے مضبوط موقف کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے بحر احمر میں یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ایک اینٹی شپ میزائل کو مار گرایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے حوثیوں سے تعلق رکھنے والے ایک اینٹی شپ میزائل کے خلاف حملہ کیا جو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں اینٹی شپ میزائل کا تعین ہوا اور یہ طے پایا کہ اس خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور امریکی بحریہ کو خطرہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے اپنے دفاع میں میزائل کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی جہاز رانی کی آزادی کا تحفظ کرے گی اور بین الاقوامی پانیوں کو امریکی بحریے کے بحری جہازوں کے لیے زیادہ محفوظ بنائے گی۔ دوسری جانب یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مغرب میں الحدیدہ شہر پر امریکہ اور برطانیہ نے 2 فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی ایئر لائن کمپنی ایل آل نے اعلان کیا ہے کہ یہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے والے جنوبی افریقہ کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دے گی۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن کان کے مطابق ایل آل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مارچ کے آخر سے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے لیے پروازیں بند کر دے گی۔ دوسری جانب ٹائمز آف اسرائیل اخبار کی خبر میں کمپنی کے ترجمان کے حوالے سے شائع خبر میں اطلاع دی گئی ہے کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے تل ابیب کے خلاف دائر کردہ نسل کشی کے مقدمے کے بعد اسرائیلی شہری جنوبی افریقہ نہیں جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہے۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ لانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے لانچ میں 10 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق جدید خطوط پر تیار کیے جانے والے ٹرانزٹ لانچ میں ایک گھنٹے میں 1450 مسافروں کے سفری معاملات کو نمٹانے کی صلاحیت ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرانزٹ لانچ کی تیاری میں 27 ایجنسیوں کی ٹیموں نے شرکت کی، جن میں سیکیورٹی ایجنسیاں، جدہ ایئرپورٹ کمپنی، وزارت صحت اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 2023 میں ایئرپورٹ سے 48 ملین مسافروں نے سفری سہولت حاصل کی۔ ایئرپورٹ پر مخصوص افراد کے لیے بھی خصوصی انتظامات موجود ہیں۔ واضح ٹرانزٹ لانچ سے ان مسافروں کو فائدہ ہوگا جو سعودی عرب سے ہوتے ہوئے دیگر ممالک کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مکہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا ہے کہ عازمین حج کی رہائش کے لیے 4000 پرمٹ جاری کرنے کا ہدف متعین کیا ہے۔ آج نیوز کے مطابق ترجمان میونسپلٹی نے مکے میں عازمین کی رہائش کے حوالے سے بتایا کہ
جن عمارتوں کو عازمین کی رہائش کے لیے منظور کیا جائے گا ان کے مجموعی کمروں کی تعداد 5 لاکھ ہوگی، جس میں 20 لاکھ عازمین حج سیزن میں رہائش اختیار کریں گے۔ الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کمروں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک جن عمارتوں کو پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ مزید عمارتوں کی جانچ کا عمل جاری ہے جو رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ ام القرآن نے عیدین کی چھٹی کے حوالے سے جاری نئے ضوابط کی وضاحت کی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق تعطیلات کے نئے ضوابط سول سروس قانون والے اداروں کے ملازمین پر لاگو نہیں ہوں گے۔ عاجل نیوز کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ سرکاری اداروں میں قانون محنت کے پابند ملازمین کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق تعطیلات کے بارے میں جو ضوابط جاری کیے گئے ہیں وہ مشروط ہیں۔ سرکاری ادارے اپنے لائحہ عمل کے مطابق قانون محنت کا لائحہ عمل لاگو کر رہے ہوں اور ان کے یہاں اپنا منظور شدہ انتظامی لائحہ عمل ہو، انہیں اپنے انتظامی ضوابط میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ان اداروں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چھٹی 4 ورکنگ ڈیز اور زیادہ سے زیادہ 5 ورکنگ ڈیز کرنا ہوگی۔ تعطیلات کے نئے ضوابط ان اداروں پر بھی لاگو ہوں گے جن کے تمام ملازمین قانون محنت کے تحت کام کر رہے ہوں۔ OIC اور رابطہ عالم اسلامی نے اسرائیل کے خلاف کے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق OIC اور رابطے نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بے قصور شہریوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی انسانی حقوق سے مطابقت رکھتا ہے۔ OIC اور رابطے نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فیصلے کا پابند کروائیں۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ اور سلامتی کے متعلق اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے ادا کریں۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کل جو فیصلہ دیا ہے وہ ہمارے اس فریاد کی عکاس کرتا ہے۔ اردغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ازمیر ڈسٹرکٹ میئر امیدواروں کی انتخابی مہم سے خطاب کیا۔ اردغان نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کا کل کا فیصلہ ہمارے اس فریاد کی عکاس کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی برادری اور اداروں کی آوازوں پر کان دھریں اور اپنے حملے اور قتل عام کو فلفور بند کریں۔ ICJ نے گزشتہ روز اس کیس میں تاریخی فیصلہ سنایا جس میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کیس کو خارج کرنے کی اسرائیل کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح اسرائیل پر پہلی بار نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ICJ نے جنوبی افریقہ کی جانب سے نسل کشی کی درخواست کردہ عبوری حکم امتناعی پر عمل درآمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نواز کے منشور پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے منشور کی نقل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج ہفتے کو پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم نواز لیگ والے کہتے ہیں کہ سچے نواز کا سچا منشور ہے، لیکن ہم نے 3 مرتبہ نواز دور دیکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری واحد جماعت ہے جو اپنے منشور پر الیکشن لڑی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ہماری کارکردگی پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک سچ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ ان کا ہے اور اس کا کریڈٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صدر زرداری کے دور میں شروع ہوا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کا ایک اور سچ سنیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی یہ لے کر آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے منشور پر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔